حج کے مہینے میں لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ احرام پہنتے ہیں، اور حالت احرام میں کیا کچھ منع ہوتا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، یعنی احرام پہن کے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فسوق جدال سختی سے منع۔ جس معاشرے کے اندر جن لوگوں کے درمیان دو چیزیں ختم ہو جائیں، کیا؟ گناہ اور جدال، آپس کا لڑائی جھگڑا، تو وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اگر کسی گھر کے اندر سے یہ دو چیزیں نکل جائیں، کون سی؟ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا، تو وہ گھر کیسا گھر بن جائے گا؟ امن والا۔ اسی طرح کسی شہر سے، کسی ملک سے جب یہ دو چیزیں نکل جاتی ہیں تو وہاں پر امن و امان ہو جاتا ہے۔ حج پر بھی اسی کی پریکٹس کروائی گئی۔ پھر حج سے واپس آؤ تو پھر بھی اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھو، اس حرمت کا خیال رکھو۔ حرمت پامال ہوتی ہیں دو طرح سے، ایک اللہ کی نافرمانی کر کے اور دوسرے بندوں پر زیادتی کر کے، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کریٹ کر کے۔ بہت حیرت ہوتی ہے جب لوگ خوشی خوشی حج پہ جاتے ہیں اور لاکھوں کے مجمع میں بڑے امن و امان کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو کوئی حج کا سفر نامہ لکھتا ہے، کوئی اس کی روداد بڑے خوبصورت انداز سے سناتا ہے، بڑے والہانہ انداز سے، کئی دن تک مجلسیں جمتی رہتی ہیں، رشتہ دار دوست احباب آتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، کھانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور حاجیوں کے گرد ایک ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا حج کا تذکرہ سننے کے لیے، اور لوگ بھی بہت شوق کے ساتھ حرم مکی اور حرم مدنی کے قصے سناتے ہیں، ہوتا نا ایسے۔ لیکن وہی لوگ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں کرتے، اپنے ملک میں ایک دوسرے کا ادب احترام عزت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کے گلے پڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن اکرم حرمتا من الکعبہ، مومن کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے۔ آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر پہ، یوم النحر کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ذوالحج؟ 10 ذوالحج۔ اس دن میں خاص طور پر کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، ایو شہر ھذا، کہ لوگوں یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ حرمت والا دن اور حرمت والا مہینہ۔ یہ کہہ کے آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت، تمہارے آپس میں مال جان اور آبرو کی حرمت تمہارے اس دن سے، اس جگہ سے، اس مہینے سے بڑھ کر ہے۔ کس کی حرمت؟ مومن کی۔ جب ہم کعبہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف، اسی طرح حرم پاک۔ لیکن جب کسی مومن کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ جب اس کو پکارتے ہیں، جب اس سے بات کرتے ہیں، جب اس سے معاملہ کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اپنے جیسوں اور اپنے سے چھوٹوں کا عزت ادب احترام تو دور کی بات، ہم تو اپنے بڑوں کا بھی احترام کرنا نہیں جانتے، یا پھر اگر کرتے ہیں تو غلو کے حد پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی غلو کرتے ہیں، اور غلو منع ہے۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی سے عقیدت رکھتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی کا ادب احترام کرنے لگتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں، اس کے پاؤں پڑنے لگتے ہیں، اس کے آگے ماتھا ٹیکنے لگتے ہیں، اس کو اس کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام یہ اس سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ شیطان انسان کو اعتدال پر نہیں رہنے دیتا، جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے نہیں دیتا، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف ہمیشہ اس کو کھینچتا رہتا ہے، تاکہ انسان سیدھے رستے سے ہٹ جائے، بھٹک جائے۔